الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. کیا ہے اگر ہو ساری خدائی بھی مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے. میرے واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، میں نے اکثر اپنے ساتھیوں سے کہا ہے کہ یاد رکھیں کہ اپنا منشور جو ہے سلاسل کا ہم نے دوسروں پر تھوپنا نہیں ہے، تم نے خود چلنا ہے اس میں. یعنی ایمان والے کو اپنا دشمن کبھی مت سمجھو. پھر صحیح عقیدے کے ساتھ رہو اور اصول کے مطابق جو مسائل ہے اس کو تسلیم کرو. اب دوسرے سے لڑنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ تصوف پاکی کرتا ہے انسان کے باطن کی. ہمارے ہاں ایک نکتہ چلا ہے کہ اگر کوئی غلطی کرے گا تو اس کا ذمہ دار پھر دین کو ٹھہرائیں گے، اس بندے کو نہیں ٹھہرایا جاتا. اور یہ چیز آپ کو آسان طریقے سے ہر جگہ مل جائے گی. یہ دین کا انکار میں آتا ہے، یہ دین کی پابندی میں نہیں. دین سراسر نصیحت ہے، جو چیز دین کے اندر ہے وہ نصیحت ہے. اسی طرح دین میں پھر مسالک بھی ہے، فقہ حنفی ہے، شافعی ہے، حنبلی ہے، مالکی ہے. تم حنفی نہیں ہو، دوسرے شافعی نہیں ہو، ہم حنفی ہے، تو ہم دوسرے کو غلط نہیں کہیں گے. اس میں اللہ کا ایک راز ہے. یہی وجہ ہے کہ جب اس چیز کو ہٹ کر تسلیم کیا جاتا ہے یا کسی طرح کسی بزرگ کو بھی اس کے قول کو اصول کے بجائے اس کو اسی طرح اٹھا لے تو پھر اس کی صفائی دینا بھی مشکل ہو جاتی ہے. اب شرک کا تعلق ہی دین کے ساتھ نہیں ہے. جو مشرک ہے وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، اور جو منکر ہے وہ بھی مسلمان نہیں. مسلمان صرف یہ نہیں کہ جو شرک کرتا ہے وہ مسلمان نہیں، جو انکار دین کرتا ہے وہ بھی مسلمان نہیں. یعنی انکار اور شرک یہ حصہ دین ہی نہیں ہے، اور تصوف دین کا حصہ ہے. بعض لکھ دیں گے کہ مفضی الی الشرک. تو یہ انکار ہے. مشرک کو صوفی کہنا اور صوفی کو مشرک کہنا، یہ تمہارے علم کا معیار ہے. اندھے لوگ تو اندازہ جس کو تمیز ہی نہ ہو، چار عربی کا لفظ سیکھ جاتا ہے اور پڑھنا سیکھ لیتا ہے، کہتا ہے جی میں بہت بڑا ہوں. یہ سمجھ نہیں آتی ہے کسی لغت کو سیکھنے سے. اسی طرح بعض لوگ تعظیم کو بھی شرک سمجھتے ہیں. تو جو چیز قرآن اور احادیث سے ثابت ہو اس کو شرک کس دلیل سے کہا جائے گا؟ تعظیم کو شرک کس دلیل سے کہا جائے گا؟ اب جن بزرگوں نے اس پر قیودات لگائے ان سے پوچھو.
ہم ان کی صفائیاں کیوں بیان کریں؟ کیونکہ اصول تو یہ ہے کہ جو چیز حضور حلال کر دے، اللہ حلال کر دے، اس کو آپ حرام نہیں کر سکتے۔ جیسے ہاتھ چومنا، یہ تعظیم میں بزرگوں کے یہ ثابت ہے، حتیٰ کہ پیر چومنا تک ثابت ہے، مگر سجدہ جائز نہیں۔ اب جھک گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اپنے سے جو ہے نا تم لوگوں نے پخا لگایا ہوتا ہے، تم نے کیا بڑے موحد ہو۔ یہ کہاں سے یہ باتیں، اگر یہ الفاظ اگر ہمارے ہاں موجود، اتنا جھکنا، اتنا جھکنا، بس جب ایک حدیث میں آگے حضور نے جائز قرار دیا ہے، صحابہ نے اس کو ٹھیکا، تو تم کون ہوتے اس میں باتیں کرنے ہو؟ پھر تم لوگ آ جاؤ گے اس میں قیودات لگاؤ گے۔ اول تو ایک قانون جب ہم نے بنا لیا کہ ہم ہے ہی نہیں، تو بس جب ہو ہی نہیں تو اپنی باتیں اپنے پاس رکھو۔ ہم لوگ سیدھی سیدھی بات کرتے ہیں۔ بزرگوں کو جب حضور آ گئے اور بزرگ کی بات میں اس میں تعارض آئے گا، اس کی تعویلات پیش مت کرو، بس چھوڑ دو۔ اب بات وہی ہے کہ دین کی وجہ سے، وجہ دین ہے نا، اس کو تم شرک سمجھ رہے ہو، جب حضور اس کو جائز سمجھ رہے ہو تم اس کو شرک سمجھ رہے ہو، لڑائی تو ہوگی تمہاری۔ پھر ماں باپ کی بھی تعظیم نہیں کرو، پھر بڑوں کی بھی تعظیم مت کرو، صرف پیروں کی تعظیم ہوتی۔ تعظیم کے لیے کھڑا ہونا، یہ سب چیزیں اگر پڑھو تو احادیث سے ثابت ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیچھے سے ایک فعل ثابت ہے تو اس پر کلام کس دلیل سے ہے؟ شرک جدا چیز ہے، تعظیم جدا چیز ہے۔ بلکہ تعظیم جس نے نہیں کی اسی کو اللہ تعالیٰ نے کافر کر دیا، بار کر دیا۔ ابلیس نے کیا کیا تھا؟ سجدہ تعظیمی تو نہیں کیا تھا، فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ یہاں صرف اس نے سجدہ تعظیمی تو نہیں کیا تھا، وجہ کیا تھی؟ اللہ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، اب کیا وہ اس وجہ سے اللہ کے حکم کا انکار کیا اس نے؟ تو ایسی چیزوں سے گریز کرو۔ اب ہمارے ہاں سجدہ جائز نہیں ہے، منع ہے، کیونکہ حضور نے اس چیز کو منع فرما دیا۔ تو یہ بے تعظیم تو وہ بھی تھا، یہی تو کہا تھا میں تیرے سامنے سجدہ کرتا ہوں، میں اس کو کیوں کروں؟ پیچھے دیکھ کے کرے۔ اور یہ جن قبر پرستوں کو ہم لوگ دیکھتے ہیں، ان کو تم صوفی کہتے ہو، تمہارے علم کا یہ معیار ہے، شرم تو ہم لوگوں کو آتی نہیں۔ جہلا کو صوفیہ کہنا، تصوف ہے اللہ کی قرب کا نام، گناہوں سے بچنے کا نام ہے، تزکیے کا نام ہے، مقصود رضائے الہی ہر چیز میں لاتا ہے، یہ تصوف کی برکت سے ہوتا ہے۔ کیونکہ آتا تو کچھ نہیں ہے، اس سے نقصان ہوتا ہے۔ اصلاح نفس جدا چیز ہے، تصوف جدا چیز۔ تصوف ایک علم ہے جس کے لیے صوفیہ نے ریاضت اور اشغال کیے ہیں، اس کے مراقبات ہیں، اس کے اسباق ہیں، اس میں لطائف ہوتے ہیں۔ جس چیز میں لطائف نہ ہو، اسباق نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، یہ اصلاح نفس ہے۔ اور یہ تو ایسی بھی عالم کی ہوتی ہے، ہر عام آدمی بھی یہ کر سکتا ہے، بس گناہ چھوڑ دے مسلح ہو گیا۔ سوال شخص کہنا اصلاح نہیں، بس گناہوں سے دور رہے، سوال اس کے لیے علم بھی اس کے لیے شرط نہیں۔ عام چیز کو خاص سمجھنا اور خاص چیز کو عام سمجھنا، اسی سے یہ نقصانات پیدا ہوتے۔ تو میرے بھائیوں، دین جو ہے وہ نصیحت ہے، دین میں جو بھی چیز ہے وہ نصیحت ہے، اس میں اللہ نے کوئی نہ کوئی راز رکھا ہے۔ اتنی آسانی سے لکھ دے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کون بچے
خوارج کی نشانیوں میں کہ وہ ایسا قرآن پڑھیں گے کہ گلوں تک قرآن ہوگا. بعض لوگ ایسے قرآن پڑھیں گے مگر سینوں تک نہیں ہوگا, اس کے سینے میں نہیں ہوگا. اب کون سی چیز معتبر ہوگی؟ یہاں جو وعیدات ہے کہ ان کے سینوں سے ایمان ایسے نکل جائے گا جیسے کمان میں سے تیر نکلتا ہے. اب کیا آپ جو قرآن پڑھ رہے ہیں جن کے گلوں تک ہے اندر نہیں ہے, تو کیا ہم اس کو اب اس کی تشریح ہے. لازمی بات ہے کہ دل سے قرآن لطائف کے بغیر تو مشکل ہے. جن کے لطائف جاری نہیں ہے اس کا دل قرآن کیسے پڑھے گا, اس کا دل کلمہ کیسے پڑھے گا؟ یہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب, منہ سے تو آپ نے آسانی سے بول لیا, یہ قلب کیسے کرے گا اس کا اقرار؟ اسی کے لیے مشقیں کی جاتی ہیں, اسی کے لیے یہ ریاضتیں کی جاتی ہیں, اسی کے لیے یہ مراقبے کیے جاتے ہیں. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اپنے آپ میں لگ جاؤ. اگر آپ نے اللہ والا بننا ہے تو کسی کے عیب مت دیکھو, کسی سے نفرت مت کرو. وہی نفرت نہیں, کسی مسلمان سے آپ نفرت مت کرو. دین جو بھی اچھائی کا کام کرے, چھوٹا بھی کرے, اس سے نفرت نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ اچھائی کا فلسفہ ہی یہی ہے کہ وہ برائی پہ غالب آتی ہے, چاہے وہ چھوٹی ہی کیوں نہ ہو. کیوں کہ اندھیروں کے اندر روشنی کی ایک ماچس کی تیلی کافی ہوتی ہے. گھپ اندھیرے میں آپ ایک ماچس کی تیلی جلا لیں, اس اندھیرے پہ غالب آ جاتی ہے. 6 جگہ کہ ایک آدمی نیکی کا کام کرے, ہم اس کے پیچھے پڑ جائیں. کمیاں اور کمزوریاں اگر دیکھتے رہو گے تو کبھی بھی نقصان. خیر دیکھو کہ خیر ہے کہ نہیں. تو دین سراسر کیا ہے؟ نصیحت ہے, اس میں خیر ہے. گویا دین کا کام جو کر رہا ہے اس میں خیر ہے. خرابی کب پیدا ہوتی؟ جب ایک دوسرے کے پیچھے لگ جاتے ہیں. یہ بھی ایک انکار دین کا سبب ہے کہ اہل حق ایک دوسرے پر اعتراضات کر رہے ہوتے ہیں. تو جو منکر ہے وہ بھی دین سے خارج ہے, اور جو شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ وہ بھی دین سے خارج. غیر اللہ کی عبادت کرنا, اب ہر چیز کو اس میں مکس مت کیا کرو. اساتذہ کی تعظیم اور ادب کے بغیر کوئی دین سیکھ سکتا ہے؟ تو جواب آئے گا کہ نہیں. یعنی ادب کس چیز کے لیے ضروری ہے؟ سیکھنے کے لیے. تعظیم کس چیز کے لیے ضروری ہے؟ سیکھنے کے لیے. کیونکہ دین میں نصیحت ادب ہے, بے ادبی آپ کو نہیں سکھاتا. نہ آپ کو بے ادب بناتا ہے اور نہ مشرک بناتا ہے. تصوف تو تم لوگوں کو نہیں آتی. 6 جگہ کہ تم یہ مزاری, مداری, کباڑی, شباڑی ان کو صوفی بول دو. میں تو یہ کہتا ہوں کہ تم لوگوں کو نہیں آتی. عربی کے جو لغت میں بھی تم ماہر ہو جاؤ, صیغے میں بھی ماہر ہو, تب بھی تمہیں تصوف آتی نہیں ہے. 6 جگہ کہ تم یہ مزار پہ مداری بیٹھے ان کو صوفیہ کہو. بات یہ کہ انہوں نے شرک کر دیا, وہ تو مشرک ہو گئے جی. اور یہ تم لوگ انکار کا پریلہ لے کے پھر رہے ہو, اس کو کیا کہیں گے؟
بات امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا ہے، تو یہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جرم کو جرم نہیں سمجھے اور دین کو جرم بنا دے. اس کو کیا کہو گے؟ ایک آدمی غلطی کرتا ہے تو آپ کیا کہو گے اس نے دین کی وجہ سے؟ دین تو غلطی سے آپ کو روکتا ہے، یہ اس کے نفس کی وجہ سے. آپ کوئی گناہ کرو گے تو یہ مت کہو کہ جی اللہ نے مجھ سے کروایا ہے، یہ میرے نفس نے کیا ہے. برائی کی نسبت اپنی ذات کی طرف کرو، کیونکہ برائی انسان کے اندر رکھی اللہ نے. اللہ نے انسان کو بنایا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. تو انسان برائی کی نسبت تقدیر کی طرف نہیں کرے گا، اپنے نفس کی طرف کرے گا. یہ حکم ہے. اب شیطان آتا ہے، ابلیس، وہ تمہیں بولتا ہے یہ تو تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے، تو تم جو کر رہے ہو یہ تمہارے مقدر میں لکھا ہوا تھا. اور یہ اب جس چیز سے منع ہے ادھر تم جانا شروع. یہ نہیں ہے مطلب کہ تمہیں اب اگر آپ کو مقدر کا علم حاصل ہے اور مقدر کی طرف جانا ہے تو پھر علامہ اقبال کہتے ہیں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ وصف ایسے لوگ آپ کو ملیں گے. تو آسان سی بات ہے کہ پہلی جماعت کے بچے کو پی ایچ ڈی پڑھانا عقل کے خلاف ہے. تو وہ کہتے ہیں جی ہم پڑھے لکھے ہیں. تو تم پڑھے تو لکھے ہو، کوئی اپنا جسم لے کے چل رہا ہوتا ہے. تو کس نے بولا کہ تیرا جسم ہے یا کسی اور کا جسم ہے؟ ہر کسی کا اپنا جسم ہے. تو وہ شروع ہو جاتے ہیں. یہ پڑھے لکھے لوگوں کا کام ہے. ایک وہاں سے نعرہ لگائے گا میرا جسم میری مرضی، دوسرا وہاں سے آئے گا. ہمارے والے بھی پاگل ہو جاتے ہیں میرا جسم. پھر سارا یہاں چیز یہاں جاگنا شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ محبت جب چیز ختم ہو جاتی ہے تو اس کا جسم اور جسم مرضی خود بخود شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ ان کی زندگیوں سے محبت ختم ہو گئی، خود غرضی شروع ہو گئی. جن سے جو اللہ سے محبت کریں گے نا اس کا جسم خود بخود اس مرضی کی طرف چلا جائے گا. جن پر عذاب آ جائے، غضب آ جائے، سمجھ لو بس اس کو ان کے حوالے کر دیا ہے. اس کے جب حیا نکل جائے نا کسی سے تو یہ چیزیں پھر آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو نعرہ اٹھائیں گے پھر آگے کہیں گے کیونکہ بات ہی ایسے اٹھانی ہے. اسلام نے ہر چیز، تو اگر کل ساری سیکیورٹی اس کے اوپر ان کا قانون بن جائے تو پھر وہ جتنے لنڈے لپاڑے آئیں گے اور لڑکیوں کو پکڑ کے لے کے جائیں گے تو پھر ان کی جسم ان کی بھی مرضی ہوگی نا. پھر کیا اس کا جسم نہیں ہے؟ اس نے بھی جو چاہا کیا. ان چیزوں سے جب بدامنی پیدا ہوتی ہے اور پھر ہم لوگ ان چیزوں کے پیچھے پڑے جو ختم ہو چکے ہوتے ہیں پھر وہ یہ نعرے لگا رہے ہوتے ہیں جن کو کوئی نہیں پوچھتا. ہر چیز میں دنیا میں دیکھو قیمتی چیز کی قدر ہے. کس چیز کی قدر ہے؟ حیا کی قدر ہے. ان چیزوں کو سوچنے سے پہلے یہ سوچو کہ ہم اس تہ تک کیوں پہنچے. ان کو کس چیز نے پہنچایا ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے کہ وہ مجبور ہو کر میدانوں میں آگے؟ کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے نا. بلا وجہ تو کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. تو ہر جگہ اپنی کمزوری ہے ہماری کہ ہم نہ ان تک دین پہنچا سکے نہ ہم ان کو صحیح طور پر سمجھا سکے. کیوں کہ سمجھانے والے آپس میں لڑ رہے ہیں. یہ ایک کہتا ہے تصوف نہیں ہے تو دوسرا کہتا ہے عملیات نہیں ہے. ایک کہتا ہے جی تبلیغ نہیں ہے. اور اگر تبلیغ والا چلا جائے کسی عورت کو دعوت دیتا ہے تو یہاں سے متقی پرہیزگار اٹھ جائے گا، خواتین کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. یہ کون سی دعوت ہے؟ پھر انسٹاگرام، ٹویٹر، فیس بک، فلاں پہ فتاوے شروع ہو جائیں گے.
تو جب تم ایسے ہوگے تو پھر ایسے ہی لوگ پیدا ہوں گے، میرا جسم میری مرضی۔ ایک کام ہم کرتے نہیں، آپ کتنے علماء الحمدللہ ترجمہ قرآن تم سارے بیٹھ کے اپنے چینل کھول کے ترجمہ قرآن پڑھاتے رہو، کوئی پڑھائے گا نہیں؟ پھر جب دوسرا اٹھاتا ہے تو غصہ آتا ہے۔ جب آپ نے سیکھا تو آپ کیوں نہیں پڑھاتے، اور جب دوسرا پڑھا رہے تو اس پر اعتراضات شروع ہو جاتے۔ ان چیزوں کو سوچو، یہ کمزوریاں اتنی بڑی نہیں تھی کہ جتنی بن گئی۔ غلطی وہ کریں گے، گالیاں پاکستان کو دی جائیں گی۔ تو اس ملک میں تو آپ بھی رہتے ہو نا، اگر ایک برا آدمی رہ رہے تو تم اچھے بھی تو رہتے جو اپنے آپ کو سمجھتے ہو۔ اس میں ملک کا کیا قصور تھا؟ پھر بیٹھ جائیں گے، ہاں نا، جیسے شیطان تو تمہارے حدودوں میں داخل ہی نہیں ہوتا۔ یہ شہرت کے چونچلے ہیں، تم لوگ ان کو زیادہ مشہور کرتے۔ وہ کہتے ہیں نا پشتوں میں ایک مثال ہے، وہ پوکھول کی چتلی ہوئے اگر بھوئی پڑی تھی، اس میں مٹی ڈالنی ہوتی ہے، تم لوگ شور شروع کرتے اور پڑھنے شروع۔ جن کو کوئی حیثیت ہی نہیں دینا چاہتے آپ لوگ حیثیت دے دیتے۔ اس وقت میں نے بارہا کہا ہے کہ یہ ایک آسان سا حل شروع ہو چکا ہے۔ پہلے ان کو کوئی پہچانتا تھا یا کوئی پہچانتا نہیں تھا، لیکن اس نعرے کی وجہ سے جب دیکھا کہ سب ان کو پتہ ہے مولوی ان کے پیچھے پڑ جائیں گے، مشہور ہو گئے۔ اللہ نے آپ کو شہرت کا ذریعہ بنایا ہے، ساری دنیا میں آپ مشہور ہو جاتے ہیں۔ چیخنے کے بجائے ایسے لوگوں پہ ختم شروع کر دیا کرو یا قہاروں کا۔ علاج صحیح ہے، یا جبار یا قہار، ادھر تم بھی ڈرتے ہو۔ تو تصوف کو شرک سے پاک کرتا ہے انسان کو، وہ توحید کی طرف لاتا ہے، قرب عطا کرتا ہے۔ کثرت ذکر کرنے کا فائدہ یہی ہے کہ آپ دوسرے کی غیبتوں سے محفوظ رہو گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، جس دن آپ کے اندر میں آ گئی تو یہ آپ کو تباہ کرے گا۔ تصوف آپ کو سکھاتا ہے کہ اپنے آپ کو اچھا مت سمجھو، اور دوسرے کے نیکیوں پر رد مت کرو۔ یہ مت کہو کہ تیری یہ نیکی قبول ہے کہ نہیں ہے، تصوف اس کا نام نہیں ہے۔ کیونکہ تصوف اگر آپ پہ کھلے گی تو ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ تو حلقے ذکر لگاتے تھے بزرگ حدیث سے، آج آپ نے چھوڑ دیے، ہم نے چھوڑ دیے، ہم بھی نہیں لگاتے۔ ہر چیز سنت کو چھوڑنے سے نقصان ہوتا ہے، صحابہ کے طریقے کو چھوڑنے سے نقصان ہوا ہے۔ اب جو طریقے آپ نے صرف نماز یا عبادت ہم کر رہے، تو خوف اور امید کے درمیان ہے ایمان۔ اور کیا ہے جی؟ ایک تو گناہ کرتے ہوئے ڈریں کہ خوف ہے اللہ کا، اور ایک اپنی نیکیوں پر بھی آپ کو کہ کیا ہم نے عبادت کا حق ادا کیا ہے کہ نہیں، کہ اس پہ بھی خوف ہونا چاہیے کہ قبول ہے کہ نہیں۔ یہ تو خوف ہے۔ اب امید کیا ہے کہ انسان اگر گر گیا ہے تو مایوس نہ ہو، توبہ کرے، اور یہ امید رکھے کہ انشاءاللہ اس کلمے کی برکت سے ہم جنت میں جائیں گے۔ ہمارے عمل کی ہم سے پوچھ ہوگی، یہ خوف رہنا چاہیے، اور اس کلمے کی برکت سے ہم انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، یہ امید ہونی چاہیے۔ اب میں تو جنت میں جاؤں گا اور دوسرا مسلمان جہنم میں جائے گا، یہ نقصان دہ باتیں ہیں۔ اپنے ہر
اگر کسی کی قرات ٹھیک نہیں ہے تو اپنی قرات ٹھیک کر لے، کسی کی تصوف ٹھیک نہیں ہے تو اپنی تصوف ٹھیک کر لے، کسی کی کتاب ٹھیک نہیں تو اپنی کتاب ٹھیک کر لے، مگر ایک دوسرے پر رد نہ کرے۔ یہ اپنا معمول بنا۔ میں کہتا ہوں جو نیکی کا کام کر رہا ہے بھائی اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ یہ تو جواب ہم تب دیتے ہیں کہ جب لوگ ایک ایسی بات کرتے ہیں کہ جو دین کے حدودوں کو کراس کرتی ہے، تو پھر ایسے لوگوں کو انجیکشن لگانا پڑتا ہے توحید کا، کیونکہ اس کے اندر کفر کا وہ آ گیا ہے، لہذا اس کو انجیکشن لگا رہا ہوں توحید کا کہ موحد۔ توحید اس کا نام نہیں ہے کہ انکار دین کرے، توحید اس کا نام ہے کہ دین کی ہر نعمت کو اعلیٰ سمجھے۔ انکار دین توحید نہیں ہے، کفر ہے۔ یہ توحید ابلیس کی بھی تھی کہ انبیاء کا انکار، انبیاء کے طریقوں کا انکار، یہ توحید اس نے بھی لائی تھی۔ یہ توحید نہیں ہے، اللہ نے اس کو کافر کہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کافی چیزیں ثابت ہیں، تو آیا کرے کون؟ یہ بزرگوں نے منع کیوں کیا؟ اس کی حکمت سمجھو۔ مثال کے طور پہ اگر فتویٰ ثابت ہے تو مفتی کے لیے، عامی کے لیے نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مفتی نہیں ہے۔ اس طرح فقاہت نفس ثابت ہے مگر جس کو اللہ دے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر کوئی ہے۔ یہ چیز خرابی پیدا کرتی ہے۔ تو نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، اگر عام معنی میں ایک تو وہ شہید ہے جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے، مگر گواہی دینے بھی شہداء، جنہوں نے اپنے لفظ کی اصلاح کی، علم نہیں ہے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، گناہوں سے اصلاح نفس ہو گیا۔ عام لوگ ہیں، باقی علم یا قدر و مدد، بس وہ کیا ہے پورے دین کے پر ایمان رکھے، اپنے آپ کو بچاتے رہے، صالح لوگ ہیں، علم نہیں ہے تو ان کو سوال۔ علماء ہے وہ ہر چیز پر محنت کرتے، اس کی تحقیق کرتے، گواہی دیتے۔ ہاں یہ روایت جو ہم تک پہنچی یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ قول جب آپ تک پہنچا یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، اس کے گواہ ہیں یہ۔ پھر اوپر کا درجہ صدیقین کا ہے، صوفیہ اس میں آتے ہیں۔ آپ کہو گے جی کیوں؟ تو کلمے پر مجاہدے انبیاء اور صحابہ سے بھی ثابت ہے، اور کلمے پر مجاہدے کلمے کے ذریعے علم یہ صوفیہ کو آتا ہوتا ہے، شرط یہ کہ وہ صوفی ہو۔ یہ صدیقین کا رستہ ہے، یہ ذرائع علم ہے، یہ نہیں کہ عمل اس میں نہیں، مگر علم کی وجہ سے آپ کا عمل وزنی ہو جاتا ہے، عمل وہی رہتا ہے، کوئی نماز کے طریقے بدل نہیں جائیں گے، صرف اندر چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ جو آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور فقیہ نماز پڑھ رہا ہے، اس میں فرق ہے، نماز تو ایک ہے، رکوع اور سجود ایک ہی ہے، لیکن اس کی نماز اور اس کی نماز برابر کیوں نہیں؟ یہ ہزار عابدوں پر یہ ایک فقیہ باری کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ ہی اسے بندہ، اللہ نے اسے اپنا بندہ بنے کہ اللہ کے بندے نے عبادت نہیں کرے، اس کو وہ علم عطا ہے جو شیطان کے وار جانتا ہے۔ شیطان اس کو تو گھر بنا سکتا ہے مگر اس کو نہیں کر سکتا۔ یہ نہیں کہ شیطان اس پر حاوی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ مجھ سے لڑ سکتا ہے، یہ مجھ سے نہیں لڑ سکتا۔ تو اس کے علم کی وجہ سے اس کا درجہ عمل کا بڑھ گیا،
اب سارا آدمی جب اپنے آپ کو یوں سمجھ کے بیٹھ جائے کہ بس رات کو بیٹھے گا صبح اٹھ جائے گا، بس میرے پاس بھی آ گیا، نہ اصول علم کا پتہ ہوگا، نہ آئیں بائیں شائیں کرتا رہے گا، اپنی باتیں کرتا رہے گا. یہ غلط چیز. اس لیے اویسیت ثابت ہے مگر ہر کسی کے لیے نہیں ہے، فقاہت نفس ثابت ہے مگر ہر کسی کے لیے نہیں ہے. اس چیز کو سمجھو. اب جب ایک سلسلہ بن جائے تو اس کی وجہ سے جو جو اس میں آتے ہیں تو وہ بھی سیراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ میری پراپرٹی، اس کی پراپرٹی نہیں ہے، تو وہ جماعت سے الگ ہونا چاہتا ہے اور اسی سے وہ گمراہ ہو جاتا ہے. اب ایک استاد ہے، اگر وہ بیچارہ وہاں بیٹھا اپنے دین کا اپنے فن کا ماہر ہے، تم جا کے اسے ایک ایسا سوال کرتے ہو تو سوال پوچھتے وہ جواب دیتے، یہ بھی ٹھیک ہے، مگر ہم کہتے ہیں کہ کم سے کم اس بندے کے ساتھ مل تو لو، ہو سکتا ہے کہ بعد میں تمہیں پچھتانا نہ پڑے. تو جو تمہارے پیچھے غیبتیں کر رہے ہیں تو تمہارے اعمال بڑھ رہے ہیں، فائدہ تیرا ہے، فری میں تیرا اکاؤنٹ کھلا ہوا ادھر ٹرانسفر ہو رہا ہے. جو وہ نیک عمل کرے گا تو غیبت کی وجہ سے کہاں آئے گا؟ نقصان کس کا ہوا، تمہارا یا اس کا؟ تو جب زمانے میں ایک چیز اللہ عطا کرتا ہے حق، تو مخالفت اس کی ہوتی ہے، اگر اس کی مخالفت نہ ہو حق ہی نہیں. اور جب بڑے بڑے بھی مخالف ہونا شروع ہو جائے، یہ شرط ہے کہ وہ حق ہو. تو ہم نے کیونکہ ایک ہی چیز سیکھی ہے کہ یار اتنے لوگ غلط جگہ پہ متفق نہیں ہو سکتے علماء، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک دلیل بھی سارے علماء پہ بھاری ہوتی ہے. اگر اس کی دلیل ایسی بڑی ہو جائے کہ وہ سب کو پیچھے چھوڑ دے تو پھر یہ سارے اس کے سامنے کیا ہے. یہی تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی ہوتا تھا، لیکن جب وہ دلائل دیتے تھے تو سب قائل ہو جاتے تھے. یہی تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف بھی تھے، مگر وہ ساری علماء کی جماعت جب ان کے سامنے عاجز آ گئے، اس کا کیا کہو گے؟ تو جس کو اللہ علم دے، سلسلہ دے گا تو اس کو علم بھی دے گا، نام نہیں دے گا. اگر سلسلہ دیا ہے تو اس کا علم بھی دیا ہے. ہم نے تقوی و متقی ہونے کے دعوے نہیں کرتے، انسان ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا اپنے آپ کو نیک مت سمجھنا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے مجھے سلسلہ بھی نہیں دیا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جی خیر کا کام ہو رہا ہے، میرے تقاریر کب سے سن رہے ہو، اگر میری بات میں کمزوری ہوتی تو آج تک تمہارے اتنے پڑپڑے آ چکے ہوتے ہیں، مگر تمہارے نو کفر بک چکا ہے ان کے خلاف تو تمہاری ایک بات بھی نہیں آئی. اب قرآن تو اللہ کا کلام ہے، چلو میں تو عامل ہوں، بقول تمہارے عملیات میں بڑا ماہر ہے، تو عامل کو تو تم لوگ جادوگر بھی بول دیتے ہو. تو اب ایک قرآن رہ گیا تو اس کو بھی تم نے عامل بنا دیا. اب تمہارے پاس کیا رہا؟ کسی نے بولا اس پر کوئی بھی نہیں اٹھیں گے، سارا تقوی کہاں جاگے گا؟ ویڈیو بنانی چاہیے کہ نہیں بنانی چاہیے، اس پہ اجلاس ہو رہے ہوں گے. اس پہ آج تک آپ کا اجلاس نہیں ہوا کہ اتنی بڑی ویڈیو شائع ہو گئی. اس کو سمجھو، ہماری تو نہیں مانتا، تمہاری تو مانتا ہے نا.
منہ سے سرعام لوگوں کے سامنے بات بولنا آسان ہے، مگر سرعام توبہ کرنا مشکل ہے۔ ادھر پتہ چلتا ہے کہ تیرا نفس بنا ہے یا نہیں بنا۔ احساس ہو چکا ہوتا ہے کہ ہم غلطی کر چکے، مگر اب لوگوں کے سامنے اقرار کیسے کریں گے؟ یعنی آپ اپنے گناہ چھپاؤ ٹھیک ہے، مگر کفر نہیں چھپاؤ۔ آپ کلمہ پڑھو گے لیکن کیا ہوگا؟ دا جوڑول پکار دی کنی دی جوڑول پکار، ٹائٹل شائع ہو جائیں گے۔ جائز ہے ہمارے دبا کے ہم بناتے ہیں۔ جس چیز کو اللہ نے حرام نہیں کیا ہم اس کو حرام ہی نہیں سمجھتے۔ مت بناؤ۔ اور مسئلہ فروعی ہے، جو بولے گا حرام ہے وہ بنائے گا، اس سے اللہ پوچھے گا۔ وہی جواب دے گا، تمہیں ٹینشن۔ مجھے کہتے کہ آپ کیوں ایسا کرتے ہو؟ میں نے کہا تم لوگوں کو گناہ سے بچانے کے لیے، کیونکہ تم اس کو ناجائز بولیں گے، تم کو کہا کہ تمہارے مولوی اس کو حرام بھی بولتے ہیں، ویڈیو پہ بھی آتے ہیں، تو تم تو سرعام گناہگار ہو رہے ہو سارے۔ پھر تم پہ تم یہ تھوڑی ہے کہ تیری ویڈیو بن رہی ہو تو اس کو ناجائز اور حرام سمجھو، پھر تیری ویڈیو بھی آ رہی ہے، تو اس سے تو آپ کا تقوی چلا گیا۔ آپ تو متقی اب نہیں رہے، سرعام سب جگہ موجود ہے، تو ہم تو جائز سمجھتے ہیں، ہمارا تقوی تھوڑی ٹوٹے گا۔ جو ناجائز سمجھے گا اس کا تقوی ٹوٹے گا، جو جائز سمجھے گا اس کا تقوی تھوڑی ٹوٹے گا۔ تو میں تم لوگوں کو متقی بنا رہا ہوں، ورنہ جو تم بول رہے ہو اس سے تمہارا تقوی گیا۔ اب رہی اس کا استعمال، تو بھئی اس کا استعمال حرام میں حرام ہے اور حلال میں حلال ہے، بس یہ آپ کا جواب ہونا چاہیے۔ یہ نہیں بنانے، پورا مطلق اس چیز کو بول لے تو پھر خود بھی پھنسو گے۔ ساری سب سے زیادہ تو تم لوگ ہی کیا رہے تھے، آج کے بعد میری ویڈیو نہیں بنا، جو پچھلی بنائی اس میں تو تم نے توبہ کر لی، آئندہ پھر بن گئے، پھر کیا کرو گے؟ تو تصوف نے کیا کیا؟ آپ لوگوں کو نقشبندی شاذلی کیا کر رہے کہ گناہگار نہیں ہو جائے بزرگ، کیا ہو جائے؟ کم سے کم ہم جائز سمجھیں گے تو تم لوگ تو بچ جاؤ گے، پٹری ادھر آ جائے گی۔ اب اللہ کو جواب ہم نے دینا نا، تم نے تو نہیں دینا، تم چھوڑ دو، ہم دے دیں گے۔ تو یہ چیز، یہ اسپیکر ہے، اس پہ گالیاں دینا، کسی کو برا بھلا کہنا ناجائز ہے۔ اس پہ قرآن پڑھنا جائز ہے۔ کیمرے پر نامحرم کی تصویریں لینا، اس کو شائع کرنا، اس عورت کو حرام ہے، ویسے بھی حرام ہے، اس کو دیکھنا یہ بھی حرام ہے، اس کا استعمال ادھر حرام ہے۔ اس پہ کیا بنانا، گانے بجانے کی محفل دکھانا، یہ اس پر حرام ہے، ٹھیک ہے، ناجائز ہے، یہ اس پہ ناجائز ہے۔ لیکن اس پہ قرآن، اس پہ حدیث، علماء کی تقاریر شائع کرنے اس میں جائز ہے۔ فی نفسی، یہ چیز رکھنا اپنی ذات تک کے لیے، لوگ اپنی ہو کرتے، اس میں کیا ہے؟ تو میں نے کہا نا وہ کفریات بک رہے ہوں گے، ادھر ان کا تقوی نہیں جاگا، جیسے ایک لکھ دے گا مفضیل شرک کے تو فلائیں، اور ادھر نہیں آئے گا کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو بات یہ پیچھے سارے بزرگوں کو تم مشرک بنا دیتے ہو، تو پھر طبقات صوفیہ پوری، پھر تو اسماء اور رجال کی اتنی کتابیں پڑھی ہیں، اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں لوگ کرتے ہیں، زیادہ ان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم پیچھے کس کو وہ بنا رہے ہیں۔ اب عوام اگر تعظیم کی حد تک کسی بزرگ کی تعظیم کرتی ہے تو اس کو ناجائز مت کہو، کیونکہ شریعت اس کو ناجائز نہیں۔ اس پہ تم اعتراض کیوں کرتے ہو؟ یہ تو تمہارا اعتراض شریعت پہ ہو جائے گا۔
ٹھیک ہے آپ مت کرو، آپ اولا پر عمل کرو، مگر اگر وہ غیر اولا پہ تمہارے نزدیک عمل کر رہا ہے تو تب بھی تو شریعت پر ہی عمل کر رہا ہے۔ اب اگر ان چیزوں کو دیکھا جائے تو سب سے زیادہ اگر علماء حق کسی چیز کا وار نہ سمجھے یا لڑائی نہ سمجھے، آپ چھوڑ دو ان چیزوں کو، کوئی اہل حق عالم نہ آئے، بالکل وہ اپنے کمرے سے باہر ہی نہ نکلے اور اللہ اللہ کرتا رہے اور عوام بگڑتی رہے، تو جب اللہ کا عذاب آیا تو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ اس میں تو یہ کر، اللہ فرض سب سے پہلے اس کو غرق کر۔ یہ دنیا بگڑ رہی تھی اور یہ خود اللہ اللہ کر رہا تھا، یعنی اس کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، یہ اللہ کا پسندیدہ، اللہ کو پسندیدہ عمل ہے، اور ہم بہترین امت کے طور پر پیش کیے گئے ہیں کہ آپ نکالے گئے ہو کس لیے کہ آپ دعوت دو گے۔ اب دعوت کے ذرائع کو استعمال کرنا، اب پوری دنیا میں دعوت کس طرح پہنچے، اگر آپ نہیں کرو گے تو وہ برائی پھیلائے گا، غلط آدمی آئے گا، وہ غلط لوگوں کے پاس جائے گا، اس کے کروڑوں فالوور ہوں گے۔ آپ اس چیز کو نہیں سمجھتے؟ یہ ذریعہ تو آپ کے لیے آسان ہو گیا، آپ کمرے میں بھی اس کے جواب دے سکتے، اس کے بعد جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی جہالت کی باتیں سنو اور یہیں سے اس کو پھینک دو، جب لوگ سنیں گے تو ختم۔ اب جیسے اب سنتے ہیں نا، اس لیے باطل پہ تمہارے سامنے نہیں آتا۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا آج کل تو اس کی تقاریر سن سن کے تو سامنے آ کے بیٹھا ہے، کسی اور کے سامنے کیوں نہیں بیٹھتا؟ اور ایک ہی معنی میں اٹھایا اور ایک ہی لفظ پہ آپ کو وہ کر دیا، کہتے ہیں جی بلا دلیل تقلید کرنا، وہ اس پہ شروع ہو گیا۔ تو اب سوال ان سے یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ تو جو ہے نا، تو اب ہر جگہ بلا دلیل چیز حرام نہیں ہے، لیکن تقلید کا ایک معنی اٹھایا گیا پھر اصطلاحی، اب یہ کس نے بنایا؟ تو بزرگوں نے کیا نا۔ اتباع، پیروی، پٹا باندھنا، اندھی کہیں نہیں لے گا، یہ تقلید کے لغوی معنی میں آپ کو نہیں ملے گا۔ جا کے لغوی اصطلاحی تو بعد میں بنے، پہلے اصطلاحی کیسے بنے؟ لغوی معنی میں نہیں، تو پیروی تو ثابت ہے قرآن اور حدیث سے، تو کیوں آپ نے لیا نہیں؟ اس لیے آپ پھنس گئے۔ سمجھ آئی؟ پیروی بھی اس کا معنی ہے، اتباع بھی معنی ہے، پٹا ڈالنا، تو دین کی رسی گلے میں ڈالنا منع تھوڑی ہے۔ تو بحث و مباحثہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، تو پھر وضاحتیں دیں گے، جب میدان ہار جائیں گے تو پھر وضاحتیں دیں گے۔ تو اللہ ہم ان چیزوں سے بچائے۔ ہم تمہاری طرح جا کے خاموش تماشائی بن گئے، جس چیز میں ہم تھے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھایا بھی اور دنیا نے آج تک مانا بھی ہے، اور یہ میڈیا بھی مان چکی تھی کہ آپ کے ٹکر کا آدمی ہم نہیں لا سکے۔ اور تم بھی نہ چاہتے ہو کہہ دیتے ہو کہ یار عامل تو بہت بڑا ہے مگر صوفی نہیں ہے، فارغ نہیں ہے۔ اکثر یہ سوالات آتے رہتے کہ آپ کا استاد کہاں سے فارغ ہے؟ میں نے کہا اس کو بولو دونوں طرف سے فارغ ہے۔ اوپر سے
پگڑی بھی بندی ہے، سند ساری موجود ہے، اور بیگمیں بھی 4 پوری ہے. تکمیل پوری ہو گئی ہے، ٹینشن دینی نہیں ہے. کدھر سے پڑھا؟ یہ ثابت مت کر، اسباب علم کی باتیں کیا گیا. اسناد شرط ہے، یعنی آپ مولوی کس سے بنتے ہو؟ آخری جو بخاری کی روایت ہے نا، کلمتانی حبیبتانی، یہ تمہیں مولوی بناتی، اسی پر آگے تمہیں پگڑی بنتی ہے. چلو دلتا زي لو بكو زي شبه دلتا نزي دلتا آج ان کی دکان میں بھی چلو زي شبه وہ یہ مولوی بناتی ہے تمہیں. سمجھ آئی؟ پھر سند جس بزرگ نے تمہیں دے دی یہ مولوی. اب کیا اس بزرگ کو پاگل سمجھو گے؟ تو اجازت جو ہے یہ جو بعد میں طریقے، پہلے اسی طرح سے چلا تھا. ایک بزرگ کی صحبت میں دیتے تھے، وہ طریقہ آج بھی رائج ہے. تو ہر کسی کو تو نہیں دیتے، ایسے تھوڑی ایرا غیر اور نتو غیرہ چلے جائیں گے اور ہاتھ میں پکڑا دیں گے. ان کے دل میں اللہ ڈالتا ہے. کیا کرتا ہے؟ یہ اجازت اہل حق کی ایسی ہوتی ہے کہ اس کے دل میں اللہ ڈالتا ہے. اس لیے کسی کی خلافت پر اجازت پر رد مت کرو. یہ تو سیدھا پیچھے تم رد کر رہے ہو بزرگوں کو. ہمارے مارکیٹ نہیں، بس اس کو کسی بھی عالم کے دل میں اللہ نے ڈال دیا، کسی خلیفہ کے کہ اس کو خلافت اللہ نے ڈال. اس کو ہم برا بلا نہیں کہتے، یہ رب کی طرف سے آتا ہے. ہاں مرید کو چاہیے کہ اپنے شیخ سے مشورہ کرے، خلیفہ کو چاہیے مشورہ کرے کیا کرے. باقی اگر کوئی بزرگ دے رہا ہے کسی کو اجازت، اس پہ رد مت کر. اس کے بارے میں یہ کہنا یار اس نے مارکیٹنگ کے لیے دیے، تو یہ آپ اس کی ذات پہ رد کرتے فلاں کے لیے نہیں. جس طرح اس کے پاس آئے اس نے ٹرانسفر کر دی. سند آپ کے پاس آ گئی، محنت آپ کے لیے میدان کھلا ہے. اس لیے اس صوفیاء کے لیے کتاب پڑھنا تو دلیل شرط ہے، کتاب پڑھ کے. سند تو ان کے پاس موجود ہے، اور ہماری اسناد تو ہر طرف سے جاتی ہے. ابو بکر صدیق حضرت علی تک جو سند جاری وہ عالی سند تو صوفیاء کے پاس پڑی، اس لیے کہ یہ صدیقین کی سند ہے. اب وہ محنت نہ کرنے کی وجہ سے کہ اس کے پاس وہ علم نہیں آیا تو یہ نقصان ہے. تو اس کی سند پر رد مت کرو. تو جب سند مل گئی تو اس کو اللہ نے دے دیا. کہاں سے پڑھا ہوا ہے، کدھر سے پڑھا ہوا ہے، تم پڑھے آج تک اس کے جواب دے سکے؟ یہ تمہارا پڑھا ہوا آج بیٹھ گیا تھا نا، کیسے پڑھا ہوا بیٹھا ہوا تھا؟ ایک سے ہار کے آگیا، دوسرے سے ہار کے آگیا. یہ تو پڑھے ہوئے کا حال ہے تمہارے. آخر میں مذہب بھی مان لیتا ہے. بات یہ ہے کہ حدیث، اہل حدیث یہ سب ہیں. یہ کوئی الگ نام کے ساتھ آپ اس کو تسلیم مت کرو. یہ جتنے بھی مسلک ہے یہ حدیث پر ہے. کیا ہم نہیں ہیں؟ ہم اہل حدیث نہیں ہیں؟ کیا حنفی حدیث کے خلاف چلتے ہیں؟ سب سے زیادہ حدیث پر عمل کرنا آپ کو فقہ حنفی میں نظر آئے گا. ہر روایت پر عمل ہمارے مسلک میں ثابت ہے. صحیح سے لے کے مشہور، ضعیف
اور موضوع تک آپ کو اس پہ عمل ملے گا، یعنی حدیث کی ہر قسم پر عمل کہاں ملے گا؟ فقہ حنفی میں۔ تو پکے کون ہوئے حدیث پر عمل کرنے والے؟ ایک آدمی جب آپ کے پاس آتا ہے کہتے جی تقلید کی کیا معنی اور آپ کیا کرتے ہو، تو پہلے اس کو تو پکڑ کے تو کیا تعریف کرتا ہے۔ جو کتابیں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہے تو یہ بھی تو تقلید ہی ہے۔ بخاری بغیر تقلید کے لکھی گئی ہے۔ تو نے اسماء الرجال کو دیکھا ہے، ان سے ملاقات کی، ادھر آپ کی تحقیق ہے، پھر تو ان کو وہ روایت لینی آئی جائے نا جو حضور نے خود اپنے ہاتھ سے لکھی ہو اور اس میں کسی بھی رجال کا نام نہ ہو، تب اس کا دعویٰ سچا ہوگا۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ جب آپ کسی شخصیت کو یا صحابہ سے لے کر کے کسی کو بھی معیار نہ سمجھو تو پھر تو آپ وہ چیز لاؤ نا جو حضور نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہو۔ ملے گی تو اس کا دعویٰ کہاں گیا؟ اور ہر جگہ اگر یہ کہے کہ جی ناجائز دلیل تو پھر اس کی اپنی ذات قائم کی جائے گی، کیونکہ یہاں بھی تو آپ اپنے آپ کو بلا دلیل اپنے باپ کا بیٹا مانتے ہو۔ تو یہ چیزیں اصل چیز تعریف بزرگوں نے جو کی ہے وہ یہی ہے کہ عالم کے حسن ظن پر اس سے دلیل نہ مانگنا اور اس کو تسلیم کر لینا۔ تو اب علم و علت ہے نا، جاہل سے توڑی کا ہے۔ وہ آگے تو عالم ہے، عالم دین ہے، علم ہے اس کے پاس، اس کی دلیل اس کی شخصیت توڑی ہے، ذات توڑی ہے۔ بات وہی ہے کہ ایک فقیہ بھاری ہے ہزار عابدوں پر۔ پہلے میں یہ تھا، پہلے میں یہ ہو گیا، پہلے میں یہ ہو گیا۔ کیوں ہوا تو اس میں بھی تو ٹھیک ہو سکتا تھا۔ اگر تو بریلوی تھا بریلویت کو ٹھیک کرتا، تو دیوبندی تھا دیوبندیت کو ٹھیک کرتا اگر تیری نظر میں ہوتا۔ جب تو نے اس کی چھوڑا کیوں؟ کہاں کیا وہاں اصول نہیں ہے؟ کیا بریلوی حدیث کے خلاف تم سے بات کرتے یا دیوبندی حدیث کے خلاف چلتے؟ یہ ڈرامے بازیاں ہیں۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا یہ مت کہو کہ ہم حدیث کے خلاف بات کرتے، ہم تمہیں مجتہد نہیں مانتے، بس اصحاب الرائے نہیں ہوتے۔ اب حنفیت کہاں سے ثابت ہے؟ تو بخاری سے ثابت ہے۔ جب بخاری لیتے وقال بعض الناس تو تم کیا چیز ہو؟ یہ تو ہمارے بزرگ یہ کہتے کہ جی ہم پہ رد، میں کہتا ہوں یہ صحیح مذہب ثابت ہے۔ اگر اس نے اصحاب الرائے کسی کو مانا ہے تو آناف کو مانا ہے۔ یہ ہمیں وزنی کرتا ہے۔ سوال یہ کہ رد مت کرو، یہی چیز ہے، یہ رد جو ہوتا ہے یہ نقصان دیتا ہے۔ اب یہ پیچھے ہم نہیں گئے تو انہوں نے اٹھا لیا اس چیز کو، اب آگے وہ تمہیں پکڑتے ہیں۔ تیرے 16 سال کی ساری محنت جو ہے نا وہ ایک ہی دن میں ہو گئے تھے۔ یہ حدیث میں آیا، تو بولتے بزرگ یہ فرماتے، پھنس گیا نا۔ اصل پوائنٹ میں آج تک آپ لوگ نہیں پہنچے، پھر تم لوگ یہاں آپس میں وہ کر رہے تھے۔ اصل مقصد کیا ہے؟ جو اصول اماموں نے دیا تھا وہ تم نے چھوڑا ہے، اور اسی راستے سے آئے ہیں۔ تو آگے آپ کو کہتے ہیں اذا صح الحدیث فهو مذہبی،
میرے سے بھی ملا تھا ایک، تو میں نے کہا تو اماموں کا مذہب ہے، تم تو اہل حدیث ہو نا، حدیثوں کے اندر صحیح حدیث کا مذہب کس کا ہے؟ اس پر تو ائمہ کا اجماع ہے، یہ تمہارا تو نہیں ہے۔ آپ ہمیں پیش کرتے ہو، تمہارا تھوڑی ہے، تم اپنا اصول لاؤ، تمہارا اصول، اصل چیزیں یہی ہے۔ اور ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ اپنے جتنی بھی باتیں اس کے پیچھے حدیث ہونی چاہیے۔ وہ بھی تم سے کچھ بھی نہیں بولے گا، چلا جائے گا۔ جب تم بزرگوں پر آؤ گے پھر وہ اٹک جائے گا۔ تو یہ منشور ہے کہ اس کو اگر آپ آج بات کرتے تو آپ کو آپ کا بھائی تنگ کرتا ہے، تو یہ غلط ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ان چیزوں میں پڑھو گے لوگ اسی لیے پریشان ہیں۔ آپ اس نقطے کو بھی پہنچو کہ پڑھا لکھا آدمی یا کوئی بھی آپ سے کیوں بیزار، ہم کہاں جائیں؟ اب ایک آدمی کام شروع کرتا ہے دوسرا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کو تسلیم کریں، کیونکہ اگر تبلیغ دین کا کام ہے تو تصوف بھی دین کا کام ہے، مدارس بھی دین کا کام کر رہے، ہم ہی دین کا کام کر رہے، نقصان یہاں سے شروع ہے۔ ہم ہی نائب نبی ہے، نقصان ادھر سے ہوتا ہے۔ حضور کی امت کو جوڑنا سیکھو۔ یہی وجہ اب اداروں میں اگر مدارس ہے تو ملک میں انارکی کیوں پھیلی ہے؟ چاہے وہ کسی بھی طریقے، یہ نہیں کہ جی آپ کی پہچان منع ہے، قبائل تعارف کے لیے ٹھیک ہے، پٹھان ہے، بلوچ ہے، سب یہ تعارف کے لیے بھی، لیکن اس کو قوم پرستی بنا دینا یہ نقصان دہ چیز ہے، منع نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ قوم پرستی کی وجہ سے قوم پرستی پہ تم اپنے شناخت کو ہی ختم کر دو، یہ بھی غلط ہے۔ آپ اتنے اچھے کام کرو کہ آپ کی شناخت، آپ کے قوم کی شناخت کی اتباع لوگ خود کریں۔ اب ہم نے حل ہو جاتا بھائی کثرت ذکر کرو۔ اب ذکر کی جب آپ کی زبان تر ہو جائے گی تو یہ گناہ سے نفرت کو پیدا کرتا ہے۔ ذکر ایک ایسی چیز ہے کہ 24 گھنٹے آپ ذکر کرو گے، کوئی آپ کے سامنے غیبت کرے گا تو میں انڈیکیشن ہونا شروع ہو جائے گا، یہ گڑبڑ ہے۔ حتیٰ کہ آپ طیب چیزیں کھانا شروع کر دو گے، تقاریب میں جانا آپ کا جو ہے برا لگے، گھر سے باہر نکلنے کو دل ہی نہیں کرے گا، کرے گا تو صرف عبادت کا دل کرے گا۔ خلوت نشینی آپ کو عزیز ہو جائے گی، دین کے کاموں میں آپ کو مزہ آئے گا، مگر بے دینی میں آپ کو کیا ہوگا؟ بے چینی ہوگی۔ یہ چیزیں بیدار کرتا ہے ذکر، گفتار نہیں۔ خاموشی آ جائے گی آپ کے اندر، آپ ذکر کر رہے ہو تو گناہ نہیں کر سکتے، اگر گناہ کرو گے تو ذکر نہیں کر رہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ذکر کر رہے ہو آپ گناہگار ہو جائے گا۔ وسوسے ایک الگ چیز ہے، گناہ الگ چیز ہے۔ وسوسے آئیں گے مگر گناہ کی طرف نہیں جاؤ گا۔ اب 24 گھنٹے انسان جب ذکر کرتا ہے ادھر سے شیاطین اس پر حملہ کرتے، یہ چیز انسان کی سمجھ میں نہیں آتی کہ بھئی کیا مسئلہ ہے۔ تصوف اسی چیز، ان شیطانوں سے لڑنا اور ان پر حاوی ہونا، غالب ہونا، یہ قرب کی وجہ سے ہوگا اور یہ ذکر سے یہ مراحل طے ہوں گے۔ آپ کتاب پڑھا رہے آپ پہ جادو پھینک دیا، اب آپ کہو جی عملیات حصہ ہی نہیں تھا دین کا، تو یہ تو غلط ہے۔ تھا نا، لڑائی ہے، کیسے روکو گے اس کے بغیر آپ اس کو؟ دین کا فلسفہ کیا ہے کہ پورا اللہ نے تو پورا دین اتارا، اب اگر آپ شعبوں میں بیٹھے ہو تو ہے تو پورا دین۔ اب ایک شعبہ جب دوسرے شعبے کا انکار کرے گا تو یہ انکار نہیں، انکار دین میں جائے گا، یہ نقصان دہ باتیں ہوتی ہیں۔ آپ لوگ ان چیزوں میں مت پڑھو، جو بھی دین کا کام کر رہا ہے اس کی قدر کرو۔
ہم ہی ہیں، کبھی شاذلی یہ مت بننا، نہ یہ میری نصیحت ہے نہ رہے گی۔ شاذلی کا مطلب ہے ہر میٹھے چشمے کا پانی پینا، شاذلی کا مطلب ہے پورے دین کو ماننا، ہر بزرگ کا احترام کرنا۔ کیوں؟ ہم کہتے ہیں کہ مرکز تو حضور ہی ہے، بات ادھر سے ہے یا ادھر سے، ایک جی کا ہے، بس یہ یاد رکھنا نسبت کی، کسی کو اوپر سے ملتا ہے، کسی کو نیچے سے ملتا ہے، فرق صرف آسمان کے پانی کا اور نلکے کے پانی کا ہے تو پانی۔ ایک نے مجھے کہا، اب یہ یاد رکھنا کہ حضرت میں گیا صحابی کی قبر پہ، مجھے ایسا فیض محسوس نہیں ہوا، لیکن جب میں گیا ہوں لال شہباز کا لندر تو مجھے فیض زیادہ محسوس ہوئی۔ کیا وجہ ہے؟ کہ میرے دل میں یہ بات تو نہیں آ گئی ہے۔ میں نے کہا بات یہ کہ تجھے اس نلکے سے مل رہا ہے، اس لیے تجھے مزہ آ رہا ہے، وہ فیض تیرا اللہ نے یہاں سے لکھا ہوا ہے، تو جہاں سے اللہ نے لکھا ہے تو وہاں سے تو تمہیں مزہ آئے گا۔ اس لیے اپنے شیخ کو دیکھا کرو، نانی تیرے لیے درجے میں ہو سکتی ہے مگر اصل بچے کے لیے ماں ہے، دودھ وہی پلاتی ہے۔ چاچے بہت ہو سکتے ہیں مگر ابا ایک ہوتا ہے، اور باپ کے میراث میں بیٹے کا حصہ ہوتا ہے، چاچے کی میراث میں اس کا حصہ نہیں ہوتا۔ جب تک اس کی اولاد ہوگی تو اس کا حصہ نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو اپنے سلسلے کو جب سمجھو گے تو اس میں سے ہماری روحانیت ہے، تو دوسرے کا احترام کرو گے، وہ بہت ہو سکتے ہیں۔ ہم سارے سلسلوں کو مانتے ہیں جو اہل حق کے ہیں، مگر اپنے سلسلے کی پیروی کرتے ہیں سلاسل میں۔ اور الحمدللہ شاذلی نسبت نے یہ سارے سلسلے زندہ کیے، اسباق انہوں نے زندہ کیے، پہلے کسی نے نہیں کیے، سب نے چھوڑ دیے۔ اس وقت اگر اس روئے زمین پہ تمام سلسلوں کے اسباق زندہ کیے تو یہ شاذلی سلسلے کی برکت ہے، یہ نقشبندی شاذلی کی برکت ہے۔ اصلاحی تعلق تو اصلاح نفس، معارفت النفس اور جہاد بالنفس۔ کیا ہے جی؟ اصلاح نفس، جہاد بالنفس اور معرفت النفس، یہ جدا چیز ہے۔ یہ جو تیرا بدن ہے، انسان تیرے ساتھ دوست ہوں گے، لڑیں گے، اور جب تیرا نفس بنے گا تو فرشتے تیرے دوست بن کے لڑیں گے۔ کیا؟ جب یہ بدن تیرا ٹھیک ہوگا تو انسان صرف دوست بنیں گے، اور جب نفس بنے گا اور نفس کے ذریعے لڑو گے تو فرشتے تمہارے ساتھ۔ تو صحابہ کے نفوس بنے تھے، اس لیے فرشتے اترتے تھے۔ کیا اترتے تھے؟ اس لیے وہ کم ہو کر بھی غالب آتے تھے، اس لیے کہ فرشتے اترتے تھے۔ ثم استقاموا علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا۔ فرشتے آ کے ان کے دلوں کو تھامتے ہیں کیونکہ وہ ذکر کرنے والے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ان سے اکیلے لڑوں گا 60,000 کے لشکر سے۔ اب عقل ایک بدن کا اور 60,000 بدن سے کیسے لڑے؟ تو عقلاً تو یہ مال محال ہے کہ بھئی دو، آگے جو دلیل دی ہے وہ سنو، فرمائے تو مردہ ہیں اور ہم زندہ ہیں۔ وصل صوفی تھے، کیا تھے؟ یہ تو مردہ ہے، حدیث ہے جو ذکر کرتے ہیں وہ زندہ ہے اور جو نہیں کرتے وہ مردہ ہے۔ اس سے مراد تم یہ نمازیوں کو مت لے لینا، مدرسے والوں کو مت لے لینا، سمجھے نا؟ تم سمجھو گے کہ یہ ذکر کے مراحل ہیں، یہ جو بالکل نہیں کرتے، نہ نماز پڑھتے نہ اللہ کو یاد کرتے، مراد یہ ہے کفار ہے، یا ایسا مسلمان جو بالکل اللہ کو یاد ہی نہیں کرتا، یہ بھی مردوں میں شمار ہوتا ہے۔
اس سے مدارس والوں پر اپنے وہ ذکر ہے، وہ بھی دین کا کام کر رہے ہیں. اس سے تبلیغ کی طرف مت جانا کیونکہ وہ بھی دین کا کام کر رہے ہیں. جو اللہ کی راہ میں لڑ رہے ہیں ان کی طرف وہ بھی دین کا کام کر رہے ہیں. کیونکہ اس میں تو درجے ہیں کہ صالح، شہید اور صدیق. بس فرق صرف یہ ہوگا کہ جہاد بن نفس کون کرے گا، جو چلہ کشی کرے گا. اس کو پتا ہوگا کہ جنات کتنے ہیں، اس کو پتا ہوگا موکل کون ہے، اس کو پتا ہوگا کہ فرشتے کہاں سے آتے ہیں. دوسرے کو پتا نہیں ہوگا. جو عامل اس سے آری ہے اس کو اپنے آپ کو عامل نہ بولا کرے، معالج بولا کرے. یہ جو ٹوٹکے باز کینچی والے عامل تم لوگوں نے رکھے ہوتے ہیں نا، یہ عاملین ہے. تو یہ سلاسل کے اندر ہے. پہلے بزرگ کیا کرتے تھے؟ انبار کا دشمن کیا ہے تمہارا؟ کافر، شیاطین، جنات ہے، فاسق، فاجر. یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ وہ چلے کرتے پہلے وہ نظر آتے تھے کہ یہ کس طرح لوگوں کو پکڑتے ہیں. تو ہر چیز کے لیے اس کی مثل آئی ہے. ایک علاج بالمثل ہے اور ایک علاج بالضد ہے. یہ کبھی جب تخصص پڑھو گے ہمارے ہاں، پھر کلاسیں لوں گا میں تمہاری، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ جہاد بن نفس کیا چیز ہے، معرفت نفس کیا چیز ہے. ایسے تمہیں ایک ویڈیو پہ بتانے کا کیا فائدہ ہے؟ پڑھنے کے لیے اور مفتیان کو پڑھا دوں گا کیونکہ وہ مفتی ہے، باقی عامی کو وہ بھی تاکہ علم سیکھے حاصل. تو پھر ان کی سمجھ میں آئے گا. عوام کی سمجھ میں آنے والی وہ چیز ہی نہیں ہے. یہ علماء کی چیز ہے، مفتیان کرام کی چیز ہے، ان کو سمجھ آ جائے گی. باقی دوسرے کو تو بسر خوزے دخل پہچانتے ایسے اپنے آپ کو بڑا کرتا رہ گیا. تو کیونکہ ان کو اصطلاحات کا پتہ ہوتا ہے، قرآن کی آیات کا استحضار ہوتا ہے، ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے، اس لیے ان کو جب بتایا جاتا ہے تو ان کی سمجھ میں فوراً آ جاتا ہے اور ان کو منتقل بھی ہو جاتا ہے. مگر یہ خاص چیز ہے. اصلاح نفس عام چیز ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے عام فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. باقی مولوی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ آگے کیا ہے اور ادھر کیا ہے. تو عرض یہ ہے کہ اس کو سیکھو، اور جب آپ سیکھو گے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ باطل کو کس طرح ہرایا جاتا ہے. کچھ نہ کچھ وجہ ہوتی ہے، بلا وجہ کچھ نہیں ہوتا. یہ یاد رکھنا، کیونکہ کارخانہ حیات میں بیکار کوئی چیز نہیں ہے. تم یہ مت کہو کہ شیطان جو ہے نا وہ چیلا، اس کو بھی پتہ ہے کہ بندہ کہاں تباہ ہوتا ہے. وہ بھی اللہ والوں کو نہیں چھڑتا جو زیادہ ہوتے ہیں. اسے پتہ پہلے تو وہ مارنے کی کوشش کرتا ہے مگر اپنے چیلوں کو بولتا نہیں. وہ اتنا نہیں مارتا، بس تنگ کرتا رہتا ہے. اسے پتہ ہے کہ میری زندگی بھی انہی کی وجہ سے ہے، جتنا یہ جئیں گے ہم بھی لمبا جئیں گے. تو تنگ کرتا رہتا ہے، کام کرنے نہیں دیتا تمہیں. سمجھ آئی؟ جب بڑے ہوئے نا تو پھر تمہیں تنگ شروع میں بننے نہیں دے گا تاکہ اس کا نقصان ہو. جو بن گئے ان کا وہ کچھ بگاڑتا نہیں، بس تنگ کر سکتا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا جو میرا بندہ ہے اس کا شیطان کچھ، یہ دعوے والے نہیں کچھ نہیں ہونا. اور جب سامنے جن آتا ہے تو پھر ادھر لے جاؤ، ادھر ہمارا شعبہ نہیں ہے. پھر ان کو شعبہ یاد آ جاتا ہے. جنات کی بھی قسمیں ہیں اور جادوگر جنات کی بھی اقسام ہیں. وہ جو ایک لٹک جاتا ہے نا وہ پھر تمہیں کہتا ہے پورا قرآن تو پڑھا میرے پہ.
تو اس وقت تیرا امتحان ہوتا ہے. گالیاں بھی دیتے لوگ, ہمیں برا بھلا بھی کہتے ہیں. اب تمہیں جب برا بھلا کہیں گے اگر تو اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے تو تو وہ کام نہیں چھوڑے گا. تمہیں چور بھی کہا جائے گا, یہاں تیرا امتحان ہے, تجھے ڈاکو بھی کہا جائے گا. اپنے عزت نفس کے لیے امت کو چھوڑ دوں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے ویکسین ڈال دیتا ہے نا ڈاکٹر, کہتے جی ویکسین آ گئے, تو ویکسین جب ڈالتا ہے تو اس کا بدن کہتا ہے چیختا ہے, وہ ڈاکٹر کو اس وقت جتنا بھی برا بات نہ کہ گالیاں بھی دیتی, ایسے انجیکشن لگاتے, یہ ہوتا ہے. لیکن ڈاکٹر کہتا ہے یہ چیخے یا کچھ بھی ہو, اس کے اندر جو دوا میں نے چھوڑ دی ہے وہ جراثیم سے خود ہی لڑے گی. اسی طرح شاذلیوں نے بھی ویکسین لگا دیا تمہیں, اب تم لاکھ ہمیں گالیاں دیتے رہو, ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں, یہ ویکسین اس جراثیم کو مار کے ہی چھوڑے گا. کیا ہے؟ جس کو ہمارا ویکسین لگ گیا نا, اب وہ شیطان چیختا رہے, وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَحْقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. یہ غالب آئے گا. پختو کے امت ہے ہمارے پشتو میں, وہ زین و بازول برازی, کیا گھومے گا پھرے گا ادھر ہی آئے گا. دوسری چیز یہ کہ ہم نے تو اللہ سے ملا دیا ہے, میرے کو گالیاں دینے دے, کوئی مجھ سے متفق ہوگا, لیکن جو کام کیا ہے اللہ اللہ تو کرے گا نا. اللہ کی طرف پھر زیادہ ہو جاتا ہے, پھر ڈر لگا رہتا ہے کہ میرے بھی ہوئی, پھر زیادہ ہو جاتے ہیں, مسجد میں بھی نظر آئے گا تم لوگ کو زیادہ. تو کام یہی ہے, اپنے نفس کو اور اپنے عزت نفس کو ختم کرو, خاص اللہ کی وجہ بے لوث مدد کرو, بے لوث خدمت کرو. روکنا تو اللہ دیتا ہے, نیت صحیح ہونی چاہیے. چور مت بنو, معاملات کے خراب مت بنو, کیونکہ معاملات کی خرابی غیب کے دروازے بند کرتی ہے, اور معاملات تمہارے آزمائے جائیں گے تنگ دستی میں. جب تیرے جیب میں پیسہ نہ ہو نا تب. تو اگر تم 1 روپے کے چور ہو تو تم کروڑوں میں بھی چور ہوگے, یہ یاد رکھنا. اگر تو 10 روپے میں چور ہے تو تو یہ مت بولنا یہ سب سے بڑی چوری یہی ہوتی ہے, یا جب زیادہ ہوں گے تو دے دیں گے, یہ چور ہونے کی علامت ہے. اس سے چوری آئے گی, اس سے اللہ کی مدد نہیں آئے گی. اللہ کی مدد کب آئے گی؟ جب تم صحیح معاملات رکھو گے. میں نہیں مانتا کہ جس کے معاملات صحیح اور وہ مفلس ہو جائے. سمجھ آ رہی ہے؟ کافر نے معاملات کو پکڑا, اللہ نے دنیا ان کے قدموں میں ڈال دی. دینے والا تو اللہ ہے نا, دینے والا کون ہے؟ اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ جب صحابہ آئے تھے ظلم, جب حضور آئے تو دنیا میں ظلم تھا. آپ علیہ السلام نے ایمان کی دولت لوگوں میں روشن کی اور عدل اور انصاف کو قائم فرمایا. صحابہ اسی پہ چلتے رہے. عدل کی تلوار صرف کافر کے لیے نہیں ہوا کرتی تھی, جو مجرم ہوتا تھا اسی کے لیے ہوا کرتی تھی, چاہے اس میں اپنا آ جائے چاہے پرایا آ جائے. یہی چیز ہے کہ انہوں نے دنیا کے دلوں پر حکمرانی کی. انہوں نے وہی سنتیں اٹھائی. آج پوری دنیا ان کے قدموں میں. انہوں نے کہیں یہ نہیں کہا کہ یہ الیگزینڈر لا ہے, انہوں نے کہیں یہ نہیں کہا کہ یہ فلاں کا لا ہے, انہوں نے یہ کہا یہ عمر لا ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ معاملات صحابہ قضا ہوتی تھی, مجتہد بھی ہوتا تھا, خلیفہ وقت بھی ہے,
ان کا قاضی بھی ہے، ان کا علم کا قدردان بھی ہے، وہ یہ بھی مانتا ہے کہ آپ سچے ہیں، وہ یہ بھی مانتا ہے کہ آپ جھوٹ نہیں بولتے، وہ یہ بھی مانتا ہے کہ یہ چیز آپ کی ہے، مگر انصاف یہ کہتا ہے میرے کہ آپ کو گواہ لانا پڑے گا۔ وہ گواہ میں بیٹے پیش کرتا ہے، اسلام بھی اجازت دیتا ہے، وہ خود بھی مجتہد ہے، کھڑا کر رہا ہے سامنے، مگر آگے کا مجتہد کہتا ہے نہیں یہ آپ کی اولاد ہے جو جنتی بھی ہے، مگر گواہی نہیں قبول کروں گا۔ یہ سارا پروگرام اس یہودی کے مسلمان ہونے کا ہے۔ یہ دلوں پہ حکمرانی ایسے نہیں کی جاتی۔ غلام کی گواہی قبول کروں گا، بیٹوں کی نہیں کروں گا۔ یہ قاضی شورے کس کو کہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو تمہارا مفتی بیٹھ کے کہتے ہیں جی اسلام میں بیٹے کی گواہی نہیں ہے، تو وہ جس نے پیش کی تھی کیا وہ اسلام کے خلاف پیش کر؟ تیری دلیل بکواس ہے۔ یہ کہو کہ ان کے مذہب میں بیٹے کی گواہی نہیں، اسلام میں ہے۔ اس کے مسلک میں نہیں ہے، وہ مجتہد تھا، وہ اپنے مسلک پر اس کے اجتہاد کے اندر اس نے بیٹے کی گواہی کو قبول نہیں کیا۔ وہ یہودی مسلمان ہو گیا کہ زرا حضرت علی کی ہے، مگر یہ انصاف دیکھ کے حیران ہے، کیونکہ ان کے بادشاہوں میں یہ چیزیں نہیں تھی۔ کیا وہ مرض آج آپ میں ہے کہ نہیں ہے؟ متقی پرہیزگار، آج انصاف کے کٹہرے پہ تم کھڑے ہو جاؤ اور کتنے باہر نکلو گے پتہ چل جائے گا۔ یہی چیز ہے کہ آج دنیا ان کے قدموں میں کیا ہے؟ جب تک یہ چیزیں تم میں نہیں آئیں گی بھول جاؤ۔ ساری دنیا کو پیسے سے قابو کیا تو تم بھی کر لو، منع کیا تمہیں کسی طرح کے پیسوں سے مت قابو کرو۔ تو یہ پیسوں سے قابو قلب، یہ تو قرآن میں ہے نا کہ تالیف قلوب کے لیے مال دیا جا سکتا۔ آپ علیہ السلام نئے لوگوں کو جو آتے تھے ان کو زیادہ مال دیتے تھے، تالیف قلوب کے، سنت سے ثابت ہے۔ نئے کو دیا جاتا تھا، پرانے مجاہدے میں رہتے تھے۔ تو مال کو بھی دین کے لیے استعمال کیا گیا، یہ بھی ذریعہ دین ہے۔ کشتی کو استعمال کیا، حضور نے کشتی لڑی، کھیل اس کو بھی استعمال کیا، آپ علیہ السلام نے اسے کشتی لڑی۔ وہ بعد میں وہ صحابی مسلمان ہوا، لیکن اس نے شرط کشتی کی تو رکھی تھی نا کہ پہلے مجھے پچھاڑ دے تب کروں گا۔ تو کیا حضور نے اسے کشتی نہیں لڑی؟ اسی طرح صحابی نے انتخاب کے لیے دو بھائی، معاذ اور معوذ، ایک کہتے ہیں حضور نے کہا ہم جہاد میں جائیں گے چھوڑے، جن کے ہاتھ سے اللہ نے ابو جہل کو مروانا ہے۔ تو بڑے کو کہا تو اس چھوٹے نے کہا میں اس سے زیادہ طاقتور ہوں، آپ کو یہ بھی لے کے جائیں گے، مقابلہ کرا لے آپ میرا۔ حضور نے کرا دیا، اس نے کان میں کہا بھائی تو اپنے آپ کو گرا دے، میں کم سے کم میں بھی چلا ہوں اسے گرا دے۔ انتخاب تو ہو چکا، وہ بھی چلا گیا، اور ان دو بھائیوں نے ان کو مارا۔ اخلاقیات بہت بڑی چیز ہے، تو ہمارے لیے سارے قابل احترام ہے، عزت ہے۔ جو بھی خدمت کرتا ہے دین کی ہمارے سر کا تاج ہے، ہم اس کو چھوٹا نہیں سمجھتے۔ اللہ کا نام بڑا ہے اور بڑا ہی رہے گا۔
باقی کم چیزوں سے نقصان پیدا ہوتا ہے، اس پر نقصان ہم یہ اللہ ہمیں بھی معاف کرے. ہم کیا اپنے اعمال کو سدھار دے، سب دوسرے کے پیچھے پڑنے کا کوئی فائدہ نہیں. غیبتوں سے کوئی فائدہ تمہیں نہیں ملے گا. حسد کرنے سے تمہارا نقصان، تکبر کرنے سے آپ کا نقصان. اس پر شکر کرو کہ اللہ نے ہمیں ذکر کی توفیق دی ہے، عبادت کی توفیق دی ہے، اسی میں زندگی گزر جائے. دوسروں کو تم پہ نیکی کی دعوت دینا فرض ہے، تو جب نیکی ہو رہی ہے تو ادھر کیا دعوت ہوگی؟ ادھر تو صرف مذاکرے ہو کے ایک دوسرے کے ساتھ تلقین کریں گے، تکرار کریں گے. اب ایک شخص کہتا ہے کہ جی ہمیں وہی تشریح قبول ہے جو اکابر کی، تو اس پر تو اعتراض ہے ہی نہیں. بالکل صحیح ہے، کرو. تشریح پر اعتراض تھوڑی ہے، مگر حنفیت کو ایک طرف کر دو اور دوسرے کو دوسری طرف کر دو، یہ غلط تھا. میں اس کی یہی معنی لوں گا جو میرے بزرگوں نے لیے، ٹھیک ہے بھائی. وہ ہم جو معنی لیتے ہیں اس کا وہ ہمارے بزرگوں نے پیش کیا، اور وہ معنی لیتے ہیں جو ان کے بزرگوں نے پیش کیا. جب بات بزرگوں پر آتی ہے تو تمہارے بزرگ ہیں اور ان کے بھی بزرگ ہیں. پھر جب تمہارے بزرگ ہیں اور ان کے بھی بزرگ ہیں تو تم کہتے جیسے میرے والے بزرگ ٹھیک ہے اور ان کے والے بزرگ، تو پھر یہ مسئلہ ہے. پھر بات لڑائی آئے گی اصول پہ، پھر وہی بیچ میں قرآن و حدیث آئے گا. تو جس کے معنی قرآن و حدیث کے مطابق ہوں گے وہ تم سے جیت جائے گا. چنگم کو ادھر سے کھینچو یا ادھر سے کھینچو، بات ادھر ہی پہنچتی ہے کہ ہاتھ میں آئے گا. اسی طرح اگر تنازع تمہارے اندر پیدا ہوگا تو اس کا حل وہی اللہ نے بتایا، جو اللہ نے بتایا آنا اسی طرف ہے. یہ حل اللہ نے بتایا ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. کس نے بتایا؟ تمہارے اندر تنازع پیدا ہوں گے، جیتے گا کون؟ جس کے پاس حدیث ہوگی، دلیل ہوگی. تو کیا یہ جو دوسرے جس کے پاس دلیل نہیں اور علماء یہ بھی غلط ہے؟ نہیں. وَأَحْسَنُ التَّأْوِيلَ، اس کو بھی غلط نہیں کہا، ٹھیک ہے، لیکن بہترین تعویل یہ ہے کہ تم یہاں تو گمراہی کا ذکر ہی نہیں ہے، تم کہاں سے لے آئے؟ وَأَحْسَنُ التَّأْوِيلَ، جب اللہ تعالیٰ نہیں فرماتے اس کو تو تم کہاں سے لے آئے؟ تو کیونکہ فروعی اختلاف تم میں ہوگا اور یہ اللہ نے رکھا ہے اور اللہ کے ہاں یہ اجر ہے، غلط نہیں. غلط ہم لوگ کہتے ہیں، یہ شافعی حنبلی ایک دوسرے کو کہتے ہیں، یہ مالکی حنفی ایک دوسرے کو کہتے ہیں. اللہ کے ہاں غلط نہیں. اسی طرح علماء میں جو اختلاف چلتا ہے اللہ کے ہاں ٹھیک ہے وہ، مگر ہم ایک دوسرے کو غلط بول رہے ہیں. ہم نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ آپ ہماری تحقیق کر لو، ہم نے تحقیق کیے اپنے لیے. کس کے لیے؟ تمہارے لیے نہیں کیے. کوئی ہماری تحقیق پہ چلے یا نہ چلے، ہم نے اپنے لیے کیے کہ کہیں ہم تو غلط نہیں جا رہے. میں اپنے لیے تحقیق کر رہا ہوں کہ کہیں میں مجرم تو نہیں ہوں، کہیں میں غلط رستے پہ تو نہیں چل رہا، کہیں میں قرآن و سنت سے تو نہیں ہٹا، کہیں میں شریعت سے تو نہیں ہٹا. میں نے جو قدم اٹھائے یہ قرآن و سنت کے مطابق ہے کہ نہیں؟ اگر یہ تحقیق کے مطابق مضبوط ہے قرآن و سنت کے ساتھ تو میں اس کو لیتا ہوں، پھر دوسرے کے بارے میں میری کوئی پرواہ نہیں. ہاں آج جب وہ چڑھتا تو پھر حبن دیتے کہ یہ لے لو، اس کو توڑ کے لے آؤ. یہ مت کو فلاں یہ بولتا ہے، فلاں یہ بولتا ہے، یہ نہیں کہو، اس کو توڑ کر لاؤ. کیا ہے؟ یہ ہم نے لکھا ہے، اس کو توڑ دو. اگر تم نے توڑ دیا تم اپنی راہ پہ چلو، ہم منع نہیں کرتے، مگر آپ مجھے کہتے ہو کہ میں غلط ہوں، اس کو توڑ دو بس. اب ٹوٹتا کہاں ہے؟ یہ قرآن کو توڑ سکتے ہیں، یہ حدیث کو توڑ سکتے ہیں، یہ امام کو توڑ سکتے ہیں. اتنا دم ہے تم لوگوں میں؟ کر لے گا یہ ایسے توڑی بیٹھے ہوئے، ان کو پتہ ہے. تو ہم نے اپنی تحقیق اپنے لیے کی، تم پر تھوپنے کے لیے نہیں کیے کہ میں جو فلاں ہوں، اپنے لیے کیے، ایک سلسلہ چلا رہے ہیں.
اور اس سلسلے کو قرآن و سنت پہ لا رہے ہیں. اپنی تحقیق ہم کسی اور پہ تھوپتے نہیں ہیں کہ ہماری تحقیق پہ آگے عمل کرو. مت کرو بھائی, تمہارا اپنا فتویٰ ہے, ہمارا اپنا فتویٰ ہے. اللہ نے تم سے پوچھنا ہے, ان سے پوچھنا ہے, ہر کسی کو اپنا جواب دینا ہے. تم تھوڑی کٹہرے میں کھڑے ہو. مگر یہ مت کہو ایک آدمی کہتا ہے میں بزرگ کو لیتا ہوں. لے, کس نے منع کیا؟ دوسرے کو حضور لینے میں منع کیوں کرتا ہے؟ بے شک لو آپ اپنے بزرگوں پر جو بھی چلتا ہے چلے, کیونکہ تم بزرگ نہیں, تم بزرگوں پہ چلو. اللہ نے ہمیں بزرگ بنا دیا, ہم تو چلیں گے حضور کے طریقے پہ. جب بندہ خود بزرگ بن جاتا ہے پھر وہ حضور کے طریقے پہ چلتا ہے, اور جو بزرگ نہیں تھا وہ بزرگوں کے طریقوں پہ چلتا ہے. بوڑھے ہو گئے نا, دابی دیکھو بال آ گئے. بزرگی کا معنی تھا بڑا ہونا, پرانے ہو گئے اب ہم بھی, سمجھے؟ یا تقوی کے لحاظ سے نہیں, بزرگی بول رہے. تب تم بزرگ بن جاؤ گے تو تم بھی اپنے طریقوں پہ حضور کے طریقے. تو جو بزرگ ہے وہ چلتے تھے ادھر, لہذا تم نیچے ہو, جو نیچے ہے وہ اس پہ چلے. جو خود سلسلہ ہے وہ تو چلے گا قرآن و سنت پہ. ہم وہی تشریح لیں گے جو قرآن و سنت کے مطابق ہوگی بزرگوں کی, وہ کبھی نہیں لیں گے جو اس کے مطابق نہیں. میں مفہوم مخالف لیتے ہیں, مجھے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. وہی مانتے ہیں کہ جو اس کے مطابق ہو, باقی تو تعویلیں کرتا رہے, تو خود بھی گول گپا گھومتا رہے گا ساری زندگی اس میں, مگر جواب تیرے پاس نہیں ہوگا, کیونکہ تیری نگاہ وہاں نہیں جاتی جہاں یہ نگاہ جا رہی ہے. بس چھوڑ دو. اس لیے کہا ہے کہ بزرگوں سے بھی اگر وہ تو ان کا معاملہ ہے, وہ اللہ نے چھوڑ. تم اس چیز کو مذہب مت بناؤ. ہم کہتے ہیں کہ غلطیوں کو مذہب مت بناؤ. ایک غلطی کر گئے اور اس غلطی کو پھر مذہب بناتے ہیں, یہ غلط ہے. اس لیے ہم ادھر سے جا رہے ہیں, راستہ ہم نے تمہیں تمہارے راہ پہ چھوڑ دیا, ہم سیدھا جا رہے ہیں. صحابی حضور نے فرمایا میرا دور اچھا, پھر صحابہ کا, پھر تابعین کا, پھر تبع تابعین. یہ دور اچھا. تو اچھے دور کو محفوظ دور کہا گیا ہے. اس کے بعد کا دور جھوٹ کا فرمایا گیا, اس میں غلطی آتی ہے, لہذا محفوظ دور کو لینا چاہیے. اس لیے اللہ نے ائمہ بھی محفوظ دور میں پیدا کیے, بہتر دور کا ہے, اس کے بعد جھوٹ پیدا ہوگا. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ تو ہم لوگ تو ہے ہی ایسے, تو کیوں نہ پیچھے سچے دور سے جڑ رہے ہیں. تو یہ صدیوں کا یاد رکھنا. تابعین کے دور کی بات مضبوط ہے, تبع تابعین کے دور کی بات مضبوط ہے. تو اللہ ہم سب کو معاف فرمائے, ہمارے حال پر رحم فرمائے. تو ہم نے اپنا منشور ایک ہی رکھا ہے, اسلام, عوام اور پاکستان. کیا ہے؟ اسلام پہلے نمبر پر ہے, عوام اور پاکستان جو ہے نا, لہذا نہ اپنے ملک کی مخالفت کرو, نہ عوام کے ساتھ ظلم کرو, خدمت خلق کرو اور اسلام پر ڈٹے رہو. سمجھے نا؟ اسلام, عوام اور پاکستان. اپنے ملک کے خلاف بات نہ سنتے ہیں نہ اس کے خلاف جاتے ہیں. جن کو اپنے ملک کے خلاف بولنے کا شوق ہے وہ دوسرے ملکوں میں چلے جائیں, یہاں کی شہریت منسوخ کر لیں, تب قدر آئے گی کہ یہ ملک کیا چیز ہے. ہم کہتے ہیں جس انسان نے غلطی کی وہی مجرم ہے, دوسرا اس کا مجرم نہیں ہے. کیونکہ اسلام میں جزا بھی ہے اور سزا بھی ہے. تو یہ قوانین کس پہ لاگو ہوں گے؟ تم غلطی وہ کریں گے تو تم سزا دو گے نا, جب کریں گے نہیں تو کہتے نہیں, تو پیچھے چلے جاتے ہو. یہ چیزیں ہم نے نہیں سیکھی ہے, اس کی وجہ سے, اس کی وجہ سے, اس کی وجہ سے. دین الحمدللہ مدارس کی برکت سے لوگ عالم بن رہے, مولوی بن رہے, خانقاہوں کی برکت سے لوگ ذاکر بن رہے, تبلیغ کی برکت سے لوگ داعی بن رہے.
کتنے لوگ اللہ نے ہدایت کی راہ پہ لے آئے، نمازی ہو گئے پڑے، بھلے ہماری مخالفت کرنے سے کیا ہوتا ہے، دین کا کام تو کر رہے ہیں. میں کوئی وہ دین تو نہیں نعوذ باللہ کہ میرے کو کوئی مانے گا نہ مانے گا تو نہ مانے، اصل کام ہے دین کا کام. وہ بیچارہ بس اس لیے ذرا شوق سے پوچھتا ہے کہ آپ کا اللہ کی راہ میں کتنا وقت لگا ہے؟ میں نے کہا سارا وقت لگا ہے. کیا کہیں گے؟ تو سادہ ہے نا بیچارے، سادگی کو تم لوگ اس کے کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کتنا وقت لگا. یہ تو لطیفے کے طور پہ ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں. آج کل تو صحیح ہے، آپ تو آتے ہیں دعا کراتے ہیں کہ پیروں کو دعوت نہیں دیتے ہیں، دعا کروانے آئے ہیں. تو اس دفعہ بزرگوں نے میرے خیال سے ان کو وہ کر دیا، دعا کراتے ہیں. اس کو بڑا کرے منتخب احادیث، مولانا یوسف کاندیلوی رحمت اللہ علیہ. یہ مضبوط کتاب ہے. کسی بھی غیر مقلد سے یا کسی بھی عربی سے جب کتاب ہو تو یہ پیش کیا کرو، فضائل اعمال نہیں. بس بولو یہ پڑھ کے آ جاؤ، دوسرے دن چپ چاپ بیٹھا رہے گا، پاپوں اس کے پاس نہیں ہوگی. یہ میری بات یاد رکھنا، ان کے سامنے جب بھی جاؤ نا تو وہاں پر یہ والی کتاب لے کے جانا. اصل اس کا نام تو ہوتا ہے تبلیغی نصاب، کیونکہ وہ لکھی 6 نمبر پہ، مگر ان کو منتخب احادیث کا نام بھی کس نے دے دیا ہے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. تو نصاب پہ یہ کتاب لکھی گئی ہے. تبلیغیوں کو کم سے کم اس کو ضرور پڑھنا چاہیے. پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ مولانا یوسف کاندیلوی رحمت اللہ علیہ کا انتظار مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کیوں کرتے تھے. مضبوط عالم ہے، اتنا مضبوط عالم. میں نے فقید فقید ان کی کتابوں کا جب بندہ مطالعہ کرتا ہے نا انسان دنگ رہ جاتا ہے. یعنی ذوق تو شخص نے اٹھانا ہی نہیں سیکھا ہے نا، اٹھایا تو صحیح. کوئی بھی روایت میں حکایات صحابہ آپ اٹھا لو، حیات الصحابہ جو ان کی کتاب ہے. ایک اور ہے معانی الاحبار، معانی الاثار کی شرح. وہ پڑھو گے نا تو پتہ چلے گا کتنا بڑا فقیہ تھا. یعنی نہ اس وقت گوگل تھا نہ کوئی چیز تھی، اور اس پہ جب ایک اس پہ جو روایتوں کی لائن ہے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مطالعہ اس کا کتنا بڑا. بڑی شخصیت تھی، فقیہ تھے. اللہ تعالیٰ نے ایسے علماء بھی ملے، لیکن ان کا فیض کب ملے گا؟ جب آپ ان کی کتابوں کا مطالعہ کرو گے. ایسے تھوڑی ملے گا. اللہ سے دعائیں کرو گے تب جا کے تمہیں وہ چیز ملے گی. اب منتخب روایت کون پڑھتا ہے؟ یوسف کاندیلوی رحمت اللہ علیہ کی کتابیں پڑھا کرو، تبلیغی سب. خاص طور پہ مولوی حضرات جو تبلیغی مولوی تو معنی الاحبار ضرور پڑھے، شرح معنی الاثار. ان کے مفتی بھی. اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، اللہ ہمیں قبول فرمائے، دین کے لوگوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جتنے خطائیں کی سب کو معاف فرمائے. زیادہ نازا ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی، شکر ادا کرو، دوسرے پر رد. کبھی کبھی اللہ کسی کی زیادہ بھی قبول کر، چھوٹی بھی قبول کر لیتے. یہ یاد رکھنا. اللہ ہم سب پر رحم فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. یہ غیر مقدر